دیکھیے تحریک انصاف کی جانب سے کوشش تو پوری ہے کہ اس جلسے کو بڑا کامیاب جلسے کے طور پر پورٹرے کیا جائے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک سوشل میڈیا میکنزم ہے اس کے ذریعے وہ ہمیشہ کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی زیر عتاب ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور بہت سے لوگ 9 مئی کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات کو بے شک 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور ہم اس بات کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دے سکتے کہ شاید لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید اب وہ یا تو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فی الحال اقتدار کے اندر آنا مشکل ہے، لہٰذا وہ شاید اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ باہر نہیں آ رہے، کیونکہ ہر جو ورکر ہوتا ہے اس کی کمٹمنٹ کا لیول وہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے ورکر کا ہو۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، جوک در جوک نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، رکاوٹیں عبور کر کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑا اچھا ایک میکنزم وہ یہ ہے کہ اگر تو جلسہ کامیاب ہوا تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے ہم نے تاریخی جلسہ کر دیا، اور اگر جلسے میں وہ اتنا متاثر کن جلسہ نہ ہوا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو ہمارے لوگوں نے تو آنا تھا، لیکن یہ کنٹینر لگ گئے، رستے بند ہو گئے، رکاوٹیں ہو گئی، نہیں تو 20 گنا زیادہ لوگوں نے آ جانا تھا۔ لہٰذا ان کے پاس تو پی ٹی آئی کے لیے تو ایک ایٹ لیسٹ سامنے دکھانے کے لیے ان کے پاس ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے، ان کے پاس کسی اور سیاسی جماعت کی طرح ایک طریقہ کار تو ہے اپنے آپ کو کسی بھی امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ شاید وہ جذبہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ لاہور یا اور شہروں میں شاید اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہاں سے وہاں جانا اور کمیوٹ کرنا، پھر کیونکہ میں نے تو جیسے شروع میں کہا پارٹی زیر عتاب ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کرن ناصبہ، اس کے بعد تحریک انصاف کو آپ طاقتور ہوتا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف کو دوبارہ عوام میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، عوامی سیاست کرتے ہوئے، سڑکوں کی سیاست جو اس نے بہت عرصہ تک کیے رکھی ہے، کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ آغاز ہو گیا دوبارہ؟ اچھا ریاضر صاحب، سب امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی منیب سے پوچھا کہ جلسہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہو گیا، تو پی ٹی آئی کا یہ جلسہ کامیاب ہوا یا نہ ہوا، لیکن حکومت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جلسے کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ حکومت کی جلد بازی یا حکومت کی بوکھلاہٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے کتنے جلسے کتنے دھرنے موجود ہیں، ہمارے سامنے 126 دن کا وہ دھرنا موجود ہے جس سے حکومت نہیں گری، اس کے لیے پناما کا سہارا لینا پڑا۔ پھر ہمارے سامنے یہ پی ڈی ایم کا ہی اپنے لانگ مارچ موجود ہے، اس سے حکومت نہیں گری، ان کو پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑا، عدم اعتماد کا سہارا لینا پڑا۔ تو حکومتیں دھرنوں سے جلسوں سے نہیں گرتی۔ حکومت کو اللہ جانے کس بات کی اتنی بوکھلاہٹ ہے، وہ 6 ساڑھے 6 بجے ویسے ہی میسیجز کنوے کرنا شروع کر دیے کہ جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، 20 منٹ رہ گئے ہیں، 25 منٹ رہ گئے ہیں۔ اور اب جو آپ کے بریک کے دوران میں نے تمام انفارمیشن جو کلیکٹ کی ہے تو اس کے مطابق مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی ہے، جہاں سے قافلے آ رہے ہیں، قافلے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، کے پی کے سے بھی نکلے ہوئے ہیں، علی امین گڈھا پور صاحب کا بھی قافلہ ہے، یہاں پر 26 نمبر چونگی پر پولیس والوں نے روکا ہوا ہے، گاڑیوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ پہلے تو آنے نہیں دے رہے تھے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ راستہ بند ہے، دوسری جگہ سے جائیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کی حکومت، آپ کو اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر آ کر جلسہ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی حکومت گر جائے گی؟ تو حکومت کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا زیادہ ڈیفینسو موڈ پہ آتی ہے کہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا باقاعدہ طور پر مجھے ان کی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب ان کے جلسے میں لوگ اس تعداد میں ہوں یا نہ ہو جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا جتنا وہ بتا رہے تھے، یا جتنا ان کا ماضی رہا ہے جو وہ سڑک سیاست کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت حکومت جو ہے نا وہ ان کے جلسے کو، میں اور آپ بھی بیٹھ کر ابھی جلسہ اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری حکومت کی نااہلیاں ہیں یا ناکامیاں ہیں یا ان کی وہ کوششیں ہیں، ایکسٹرا کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ اس وقت پیدا ہوا ہے۔ ہاں اگر کہیں انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی ایسی چیز خدا نہ خواستہ ہونے جا رہی ہے یا اللہ نہ کرے ہو جائے، جو کل ہمیں ملا، جو جلسہ گاہ کے اندر سے آج صبح ایک بیگ بھی ملا، مشکوک بیگ ملا، اگر اس طرح کی کوئی اطلاعات موجود ہیں تو پھر بالکل آپ کو منتشر بھی کرنا چاہیے، آپ کو خالی بھی کروانا چاہیے، ایویکویٹ بھی کروانا چاہیے۔ کچھ بھی ہے تو وہ سارے کے سارے جو پی ٹی آئی سے ہیں یا پی ایم ایل این سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں یا کسی بھی جماعت سے ہیں، تعلق تو ان کا پاکستان سے اور وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔
تو ان تمام کی حفاظت جو ہے نا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو بالکل منتشر کروائیں, لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کرنے دیں جلسہ. ایک جلسے سے کیا آپ کی حکومت گر جائے گی؟ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب بریدنگ اسپیس مل جائے گی اس چیز سے, تو آج کی جو ایپیسوڈ ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہ جو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے نا ایجوٹیشن کی پالیٹکس اور سڑک سیاست, اگر وہ سڑک پر نہیں بھی آ پائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اس چیز میں ماہر ہے. وہ اپنا بیانیہ بنانے میں, نیریٹو بنانے میں, سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز کو ایکٹیو کرنے میں ماہر ہے. تو آج ہی کے اس سارے پرسپیکٹو کو لے کر اب پاکستان تحریک انصاف آگے کھیلے گی, کیونکہ ہم نے کل بھی ایک جلسہ دیکھا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے لاہور میں ہوا. اس سے پہلے جماعت اسلامی کے جلسے ہوتے رہے, اس کے علاوہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر بھی چیزیں ہوتی رہی. وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی, وہ ہوئے اور ختم ہو گئے. لیکن صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جلسے میں آپ کو انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی آ گئیں. آپ کے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں ساتھ ساتھ کہ میں نے اپنے پروگرام میں آج سے کچھ 6-7 دن پہلے پچھلے ہفتے یہ خبر دی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا ایک بل لانے جا رہی ہے کہ جس سے جلسے کا راستہ روکا جائے گا. اور یہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ حکومتی ذرائع سے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو آپ ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے, تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ہم ایک بل ایسا لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے بعد اب اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں کر سکے گا. تو اگر کہیں یہ نیریٹو اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ اسلام آباد کو صرف اور صرف کور کرنے کے لیے اور یہ سب کے لیے ہے, تو یہ بعد میں جا کے پی ایم ایل این کے حکومت کے ہی اپنے گلے پڑے گا. لیکن فی الحال یہ بل جو لایا گیا ہے یہ انہی کا ہی راستہ روکنے کے لیے کیا گیا تھا, اور ابھی یہ راستہ باقاعدہ طور پر روکا بھی جا رہا ہے جو آپ کے سامنے. ٹھیک. اچھا, تو منیب صاحب, جیسا کہ کرن صاحبہ نے کہا کہ حکومت خود ان کے جلسے کو کامیاب کر رہی ہے, یہ جلسہ اگر ہو جاتا ہے کامیاب, تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ اور اگر ناکام سے مراد یہ کہ اتنے لوگ نہیں آتے یا وہ اس کو ٹینشن نہیں ملتی جو ملنی چاہیے تھی, تب کیا ہوگا؟ ایک. اور دوسرا, ان کے بیانیے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد یہ بیانیہ کیا بنائیں گے سر تحریک انصاف والے؟ عمران خان صاحب جو سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دیتے تھے, احتجاجی سیاست کی دھمکی دیتے تھے, کیا اس جلسے کے بعد ان کا وہ زور رہے گا یا وہ زور ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے, فی الحال تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر جلسہ بہت کامیاب بھی ہوا تو سوائے یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت خود کو ایک مضبوط جماعت کے طور پر دوبارہ رجسٹر کروائے گی کہ وہ ابھی تک موجود ہے اور بہت مضبوط اور منظم ہے اور ووٹر ان کے ساتھ ہے, سپورٹر ان کے ساتھ ہے, لیکن ظاہری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا, اور نہ ہی اس سے عمران خان صاحب کی کوئی مشکل کم ہونے جا رہی ہے. ایسا تو بالکل نہیں ہے. ہاں, اگر ان کا جلسہ ناکام تصور کیا جاتا ہے اور کوئی متاثر کن جلسہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیے پارٹی زیر عتاب ہے تو شاید جلسہ اتنا بڑا ہو نہیں سکتا, لیکن ان کے ناقدین یہ ضرور کہیں گے کہ عمران خان کا زور ٹوٹ گیا ہے, ان کی مقبولیت کا زور ٹوٹ گیا ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت کا, ان کے نیریٹو کا زور ٹوٹ گیا ہے. یہ کہا جائے گا بڑے آسانی سے, عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین یہ کہیں گے. لیکن اگر جلسہ بہت کامیاب بھی ہوتا ہے تو اس سے پریکٹیکلی کچھ حاصل نہیں کر پائے گی تحریک انصاف. اچھا ٹھیک ہے. اور اچھا, عدالتوں میں منیب صاحب انہوں نے لڑائی کر کے دیکھ لی, اداروں میں لڑائی ہو کے دیکھ لی, اداروں سے کنفرنٹریشن کر کے دیکھ لی, عالمی سطح پہ آواز اٹھا کے دیکھ لی, کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. کیا یہ جلسہ آخری امید ہے تحریک انصاف کی, یہ کچھ کر پائے گا؟ دیکھیے, میں سیاست میں کچھ حتمی یا آخری تو ہم نہیں قرار دے سکتے, اور یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ذرا سخت اصطلاح ہے, میں اس سے شاید اگری نہیں کرتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ فی الحال تحریک انصاف کے لیے اٹ از اے ویری بگ ڈیل. اگر جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دے ول بی اوور دا مون کہ جی اتنے برے حالات میں ہم نے ایک بہت کامیاب جلسہ کر دیا ہے. لیکن اگر ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تو ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوگا. فیس سیونگ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیاست کے اندر ایک فلاپ جلسے کے ایک بعد یا ایک کمزور جلسے کے بعد, اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ایون وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایتی بھی ہیں کہ جی وہ بات نہیں رہی, اب تحریک انصاف کو شاید نوشتہ دیوار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں اور ضمور حالی کا شکار ہے تحریک انصاف بحیثیت جماعت. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے پی ٹی آئی کے لیے. اگر جلسہ کامیاب ہو جائے یا اگر ناکام بھی ہو اور وہ اسے کامیاب دکھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گین ہوگا. ادروائز تو پی ٹی آئی کے لیے جو بیر منیمم ہے لینے کے لیے, وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں, لیکن جلسے سے رہائی نہیں ممکن ہوگی. جلسے سے عمران خان صاحب کی کیسز کے اندر یا تکالیف کے اندر کمی نہیں ہوگی. جلسے سے صرف پارٹی کی سالمیت, پارٹی کی اہمیت, پارٹی کی طاقت ظاہر ہوگی. وہ تحریک انصاف اس وقت بچانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے.